بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آئی ایم ایف نے اپنی ایک ڈیٹیل پاکستان کے لیے رپورٹ نکالی ہے، شائع کی ہے، جو 2019 میں جب آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہوا تھا اس سے جو ہے لے کر 30 جون 2023 تک. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ جو ویلاگ کا ٹائٹل بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنی خاموشی توڑ دی، یہ غلط نہیں ہوگا. اور اس میں جو پی ڈی ایم حکومت اور ان کے ساتھ جو میڈیا میں لوگ تھے چند ایک، ان کا جو ہے پروپیگنڈا جو ہے بسٹ کیا ہے. پروپیگنڈا کیا تھا؟ آپ ایک سال سوا سال سے سنتے رہے کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا، پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو ناراض کیا، پی ٹی آئی کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام جب وہ تھے تو تعطل میں آیا. یہ تمام پروپیگنڈا تھے جو وہ کر رہے تھے. اور الحمدللہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں حقائق سامنے آ جاتے ہیں. تو سمجھے کہ آئی ایم ایف نے ایک تاریخ لکھی ہے پاکستان کی 2019 سے لے کے 2023 جون تک کی، اور اس میں تمام حقائق جو ہیں انہوں نے نقطہ بہ نقطہ جو ہے اس کو واضح کر دیا. اور اس پروگرام کو جو ان کی اگر تفصیل، میں سب کو ایڈوائز کروں گا آپ میرا ویلاگ دیکھیں ضرور، لیکن آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ ہے اس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے شک و شبہات بھی ختم ہو جائے. میں صرف سمرائز کروں گا. رپورٹ بہت بڑی ہے، اس میں آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. شرح سود بڑھانا ہے، روپے کی قدر کے بارے میں ہے، بجلی کی قیمتوں کے بارے میں ہے، خسارے کے بارے میں ہے. یہ اس ویلاگ میں خاص طور پہ صرف وہ چیزیں کور کروں گا کہ 2019 سے لے کے 2022 اپریل تک پی ٹی آئی نے کس طرح حکومت چلائی اور آئی ایم ایف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اپریل 2022 سے لے کے 30 جون 2023 تک پی ڈی ایم نے حکومت کیسے چلائی اور آئی ایم ایف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ جب دو باتیں آپ کو پتہ لگیں گی تو آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا، اس ملک کو کتنا نقصان پہنچایا، اور ایک چلتی ہوئی معیشت کو اپنے فائدے کے لیے اس کا جو ہے ایک ناجائز استعمال کیا. سب سے پہلے جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اس رپورٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے معاہدہ ختم کیا، توڑا، سسپینڈ کیا. دوسرا یہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جب 2019 میں ہمارا معاہدہ ہوا تو بہت تیزی سے پاکستان کے جو معاشی مسائل تھے ان کی واپسی ہوئی. اس میں جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے پہلی جو ہے انہوں نے خود مختاری دی تھی فری مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کی. آپ کو یاد ہوگا کہ رضا باقر آئے تھے اور جو ہے روپے کو جو ہے ہم نے اسٹیٹ بینک کے ماتحت کر دیا تھا، اور 128-129 روپے اس وقت روپے کی قیمت تھی جو 160-65 پہ چلی گئی تھی. دوسرا اسٹیٹ بینک سے جو ہے قرضہ جو نوٹ چھاپنے والا ریفارم وہ ختم کیا. تیسرا آپ کو یاد ہوگا کہ آتے ہی بجلی کی قیمتیں وغیرہ بڑھائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مہنگے معاہدے کیے، لیکن اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کا گردشی قرضہ جس تیزی سے بڑھ رہا تھا اس میں رکاوٹ آئی. چوتھا آپ کو جو یہ اقدامات اسٹیٹ بینک گنوا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے ہوئے. چوتھا پہلی دفعہ 170 ارب روپے میں یہ دے کے گئے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کو 360 ارب پہ لے کے گئے. سوشل پروٹیکشن بہت بڑا ہے، آپ کو یاد ہوگا احساس پروگرام جس میں کیا کچھ نہیں ہوا، اور آج جو ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں پوری دنیا میں. پھر گیس کی قیمتوں کا ایک بہت بڑا ریفارم تھا ویکاک، وہ جو ہے اس حکومت نے پچھلی حکومت نے کیا. پھر ٹیکس کی ایگزیمشنز بہت ساری تھی جس کو واپس لیا، جس پہ شور مچایا گیا کہ جی ٹیکس کی مراد بڑے لوگوں سے واپسی لی، جس کا آج پی ڈی ایم حکومت بھی فائدہ اٹھا رہی ہے. ایف اے ٹی ایف جو یہ ہمیں گرے لسٹ پہ دے کے گئے تھے اس کے 36 اقدامات، دنیا کا سب سے طویل ایف اے ٹی ایف کا پروگرام ہم نے کیا جس کو انہوں نے سراہا، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے جانے کے بعد اس کا اعلان ہوا ہم گرے لسٹ سے نکلے، لیکن انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا. اور انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو 6 جائزے یعنی کہ 6 ریویو تک ہو چکے ہوئے تھے. اور پھر یہ حکومت آئی اور انہوں نے جو ہے ٹیک اوور کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. کیسے ٹیک اوور کیا، کس طرح کیا، اس پہ ہم آتے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی 2009 کے بعد کی باتیں بتائیں کہ کیا انہوں نے معیشت کو بہتری کے لیے کیا اور معیشت میں کیا کیا بہتر ہوئی. بولا کہ سب سے پہلے جو ہے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے. آپ کو یاد ہوگا کہ زر مبادلہ کے ذخائر ایک ٹائم پہ $25 ارب تک چلے گئے تھے.
پھر سب سے جو انہوں نے تعریف کی کہ جو کرونا تھا، پینڈیمک تھا، اس میں جو ہے بہترین کام کیا، اور جو ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان کے معاشی مسائل تھے بالکل جو ہے جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، اور پاکستان کو 2 سے 5واں جائزہ اس میں ملا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ 5ویں جائزے کے بعد جو ہے حکومت پاکستان نے تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کی، لیکن 6واں جائزہ پورا کرنے کے لیے ایک تاریخی کام کیا جو اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کیا، اور انہوں نے جو ہے منی بجٹ دیا اور ٹیکس ایگزمپشن واپس لی۔ آخر میں پی ٹی آئی کی حکومت کا آخری حصہ تھا، انہوں نے کہا کہ ایک دم کموڈٹی بوم آ گیا پوری دنیا میں کرونا کے بعد، اور جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ ریلیف دینا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ہے ایکسپینشنری بجٹ ہو گیا تھا، کرنسی کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ تمام کے تمام انہوں نے عارضی طور پہ میجرز لیے تھے، کیونکہ روس کی وار بھی تھی، کموڈٹی پرائسز بھی تھی، تو تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا انہوں نے کلیئر کر دیا تھا۔ لیکن جب ہمارا ریویو 6واں ریویو ختم ہوا فروری 2022 میں، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم نے جو ہے نو کانفیڈنس موومنٹ، لانگ مارچز، یہ تمام چیزیں شروع کر دی تھی، اور دنیا میں جو ہے کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی تھی، تیل کی قیمتیں عالمی 1970 کے بعد سب سے ہائی چلی گئی تھی۔ پی ڈی ایم نے جینا حرام کیا بتا، اور پولیٹیکل پریشر جان بوجھ کے پاکستان پہ ڈالا، جب پاکستان پتا تھا کہ دنیا میں معاشی طور پہ بہت تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اس وقت پی ٹی آئی نے جو ہے جو کموڈٹی پرائسز بڑی تھی، اس میں تیل کی قیمتیں جو ہیں آگے پاس آن نہیں کی تھی، اور پھر آئی ایم ایف خود لکھتا ہے کہ یہ ابھی ہوا ہی تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی، لیکن جو نئی حکومت آئی پی ڈی ایم کی، انہوں نے کیا کیا کہ کموڈٹی پرائسز کو پرولونگ پیریڈ تک بڑھائی رکھا، کنفیوز رہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرح سود کے ساتھ کیا کرنا ہے، ایکسچینج ریٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مہینوں جو ہے یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کے بیٹھے رہے۔ لیکن پھر جو ہے جون کے بعد ان کو تھوڑی سی عقل آئی، اور انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ اقدامات کیے اور 7واں اور 8واں ریویو لیا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی 7واں اور 8واں ریویو لیا تو اس وقت 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو سیلاب آ گیا، لیکن وہ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، پھر ایکسچینج ریٹ میں گڑبڑ شروع کر دی، عجیب افواہیں پھیلا دی کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کریں گے۔ پھر وہ اسحاق ڈار نے کہا جی میں نے منع کر دیا، مفتاح صاحب کر رہے تھے، باہر سے یہ فائنینسنگ نہیں لا سکے، ریزروز انہوں نے بالکل نیچے کر دیے، فسکل ٹارگٹ انہوں نے سارے مس کر دیے، سلپیجز آ چکے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جو جنوری میں اس سال جب یہ جنیوا گئے تھے، جو $10 ارب کے انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ مل گئی ہیں، پلیجز مل گئی ہیں، وہ بھی نہیں مل سکی کیونکہ پالیسی گیپ بہت بڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مئی جون میں ہماری بات چیت ان سے واپس شروع ہوئی، ہم نے ان سے کی، اور اس کے بعد جب ہم بورڈ آف ڈائریکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آئی ایم سوری، بہت دیر ہو گئی ہے، اب جو ہے نواں جائزہ جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا، اور پروگرام لیپس کر گیا۔ تو یہ ایک چارج شیٹ پوری دی گئی ہے پی ڈی ایم حکومت کی اس ڈاکیومنٹ میں، اور پی ٹی آئی کو سراہا گیا، جو پروپیگنڈا تھا وہ بسٹ ہو گیا۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو پڑھیں۔ اب پاکستان میں آنے والے 9 مہینوں میں ایک آئی ایم ایف نے بڑا سخت پروگرام دیا ہے، جس کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا پاکستان کو امپلیمنٹ کرنا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بارودی سرنگیں تو اصل میں یہ بچھا گیا۔ بہت بہت شکریہ۔